السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میث ویوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعتیں بالکل تھیں اور ساتھ ساتھ ایک اور اہم درخواست بھی دائر کی ہیں. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ بہتر چیزیں جو ہیں وہ عدالت کے سامنے میں رکھتا رہوں. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی زبردست ہیئرنگ ہے. پھر وہ جو جہاز والا معاملہ ہے وہ بڑا گمگیر ہو گیا ہے اور ان کے لیے بڑی بیک فٹ پہ چلے جا چکے ہیں. ذرا کوشش کریں گے اس پہ بھی گفتگو کریں آپ کے ساتھ باتیں ساری وہ شیئر کریں کہ جو ہم کچھ چیزیں بہتر کر سکیں. اصل مقصد سمجھیے گا جو ہمارا مقصد ہے. سب سے پہلی بات جو ہے وہ آج میں نے 3 کام جو بنیادی طور پر کیے ہیں اور بہت ہی اہم معاملہ ہے. درخواست میں نے دائر کی ہیں پولیس مقابلوں کے حوالے سے. اور کام سمپل سا یہ کیا ہے, سی جو مرضی جس کو دل چاہتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ باہر سے ایک بندہ آیا تھا, پھر ایک اور ڈیفینس والا واقعہ آیا. لوگ کہتے ہیں کہ 19 کروڑ کی وہ ریکوری بھی نہیں ہونی, وہ پیسہ بھی گیا, بندہ بھی گیا, پیسہ بھی گیا. اب یہ باتیں ساری ہو رہی ہیں. میں نے عدالت سے کہا کہ یہ مقابلے تو ابھی بھی جاری ہیں. یہ متفرق درخواست دائر کی ہے. ایک اور درخواست دائر کی ہے کہ اس کی جو ریگولیٹنگ اتھارٹی ہے پولیس مقابلوں کے والے سے وہ ایف آئی ہے. اب ایف آئی اے کو فریق نہیں بنایا, ڈائریکٹر کو فریق نہیں بنایا. متفرق درخواست دائر کی ہے کہ ان سب کو فریق بنایا جائے اور ان کے خلاف اگر کارروائیاں کرنی ہیں دیکھنا ہے ابھی تک کیا ہو گیا, کتنے مقابلے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. آرٹیکل 9, 10 سے اور آرٹیکل 4 کی ہے. اور عدالتی فیصلے کے بغیر کسی کو جان لینا جو ہے وہ آئینی نظام کو کمزور کرتا ہے اور یہ سنگین فوجداری جرائم میں آتا ہے. آزاد, شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات نہ ہونا, ٹھیک ہے نا, یہ کلچر آف امیونٹی کا فروغ دیتا ہے. اور ریاستی غفلت پر بھی سوال ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور یہ ساری چیزیں لانے کا مقصد تو بڑا واضح ہے نا. ہمارا کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں کسی کے ساتھ. ہم تو کوششیں کرتے رہیں گے اور ہمارا کام کوششیں کرتے رہنا اور ہم انہی چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے نا, ٹھیک ہے نا جی. اب دوسری جو بات بڑی عام ہے اور وہ بڑی مزیدار بات ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز. لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس سلطان تنویر کے پاس اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے رولز آ گئے, نامینیشن پیپر داخل کرنا باقی. میں نے کہا کنفیوژن بڑی ہے اس میں, غور کریں اس کو. اور میں نے کہا جی چلے ہم تو اپنے طور پر استعمال کرتے رہے. ہم نے کہا چلے کوئی اے آئی سے بھی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ سے ہم نے پوچھ کے دیکھا, وہ بھی کنفیوز ہے. وہ کہتا ہے یہ قانون ہی ایسا ہے, یہ عجیب سی ایک منطق کے حوالے سے. مثال کے طور پر یہاں یونین کونسل کے اندر 9 کونسلر ہوں گے. اب 9 کونسلر کو اگر پارٹی بیس پہ لڑنا ہے تو وہ کیسے لڑے گا؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جو میں نے عدالت کے سامنے رکھا ہے, جس کا جواب نہ حکومت پنجاب کے وکیل دے سکے اور نہ ہی الیکشن کمیشن دے سکا. وقت مانگا انہوں نے, چھٹیوں کے بعد معاملہ چلا گیا ہے اور وہاں یہ اس حد تک آ گیا کہ جناب یہ پارٹی بیس پر ہونے ہیں, ٹکٹ ہوگا, جب نامینیشن پیپر داخل کریں گے آپ کا پورا اختیار موجود ہوگا, آپ اس کے معطوب آئین اور قانون کے مطابق کر سکیں گے. یہاں آ کے پھنس گیا. پھر میں نے کہا کہ یہاں خدا را اس کام کو سیدھا کریں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن, چونکہ الیکشن مینڈیٹ نہیں ہے کہ آپ نے 4 سال یا 5 سال بعد کرانے ہیں. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, حکومت آتی ہے, نیا قانون بناتی ہے, اس الیکشن کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور اسی طرح معاملہ تھا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں. آج بھی بتائیں نا الیکشن کمیشن نے کیا کیا اس حوالے سے. الیکشن کمیشن کا کوئی ایک بتا دیں کہ انہوں نے وقت پہ الیکشن کرانے کے حوالے سے کوئی کام کیا, مجھے تو نظر نہیں آ رہا. اور الیکشن ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. جنوری کا انہوں نے کہا تھا اور آج ہم مارچ میں آ چکے ہوئے ہیں. اس بار اور یہ کہ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹر ہے, اس ریگولیٹر کو کام کرنا چاہیے, اپنے اختیارات آئین اور قانون کے مطابق صحیح معنوں میں استعمال کرنے چاہیے. تو یہ باتیں بھی میں نے ساری رکھی ہیں. اب ہم تو اپنے طور پر کوششیں کر رہے ہیں کہ اب تک اصل حالات اور واقعات رکھیں تاکہ چیزیں صحیح سمت کی طرف جا سکیں. بار بار کرنے کا مقصد ایک ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. ہم چاہ کیا رہے ہیں؟ ہم بڑی سیدھی سی بات چاہ رہے ہیں بھائی. ہم نے کوئی قانون اور آئین سے ہٹ کر بات نہیں کی ہے. الیکشن کمیشن اپنا کردار اگر پورا کرے تو مسئلہ ہی نہ ہونا. اور الیکشن کمیشن یہ بار بار قانون سازی ہو جی پارلیمنٹ کا کام ہے. بھئی آپ بے لکھا ہوا صاف شفاف الیکشن آپ نے کرانے ہیں. اب پارلیمنٹ کو قدغن اس کے اندر ایسی ڈال دے, کوٹوں پہ تھوڑا جانا ہے, الیکشن کمیشن نے روکنا ہے اس کو. الیکشن کمیشن ایسے قانون کے خلاف خود ہی پہلے دن
بیٹھ کر آ جائے یہ آپ نے قانون غلط بنایا ہے. جب یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن ایک طاقتور ادارہ بن جائے گا. یہ بار بار چیزیں میں نے آج کہی ہیں شیخ امتیاز محمود اور باقی لوگوں کے حوالے سے. دوسرا معاملہ ہے آپ کو پنجاب ڈیفامیشن ایکٹ 2024 کے حوالے سے اس کو چیلنج کیا ہوا تھا. جسٹس انوار حسین کے سامنے سماعت آئی, 27 کا نوٹس ہوا تھا, وہ جواب نہیں آیا, وہ بتایا جنہوں نے جواب فائل کر دیا ہے. باقی جوابات جو باقی چیزیں ساری ہیں وہ ساروں کے حوالے سے بھی کہا یہ, اور حکومت پنجاب کی طرف سے پھر آج ٹائم مانگا گیا ہے, اور چونکہ آپ جواب نہیں پورے تھے, جواب کے لیے وقت چاہیے تھا. یہ بھی عید کے بعد کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سارے مسئلے کو بھی حل کر جائے. بجلی مہنگی ہونے کے بارے میں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آپ کو پتہ ہے وہ ہر مہینے پڑتا رہتا ہے. 1 روپے 64 پیسے فی یونٹ ہے, اور 7 ارب 42 کروڑ 70 لاکھ یونٹ بجلی ڈسکوز کو فراہم کر رہی ہے. اور نیپرا 31 مارچ کو یہ سماعت کرے گا. یعنی وہ بنیادی طور پر تو یہی ہے نا, اس فیصلے کا اطلاق بھی آپ کے سامنے بڑا واضح ہے اور پورے ملک کے صارفین پر ہوگا, یہ بھی بات بڑی واضح ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا بلو مگ نے اس حوالے سے بڑی بات کی ہے کہ پاکستان میں سولر توانائی کے بڑھتے استعمال سے تیل اور گیس پر انحصار میں واضح کمی آئی. اور یہ بھی کہا رواں سال کم درآمدات کی وجہ سے حکومت کو کم از کم یہ دھیان سے سمجھنا ہے کم از کم $6 ارب زر معادلہ کی بچت متوقع ہے, جو ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. سوال تو یہ ہے کہ سولر توانائی کی حوصلہ افزائی کی بجائے اسے محدود کر رہی ہے, جب اس سے خاطر خواہ مالی فائدہ حاصل ہو رہا ہے. ادھر حکومت گزشتہ 3 سالوں سے جو ہے نا مسلسل خسارے میں چلنے والی بجلی کمپنیوں کو نجکاری میں ناکام رہی. اب IMF کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رواں سال کے اختتام تک ڈسکوز کی نجکاری مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اور پھر اگلا سوال بڑا اہم ہے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں چیلنج ہی کروں گا, میرے پاس تو یہی حال ہے نا جی کہ پنجاب میں VIP شخصیات جو ہیں ان کی سیکیورٹی اور ڈیوٹی کے لیے جو 42 لگژری گاڑیاں خریدنے کی جو منظوری دی گئی ہے اس کی لاگت تقریباً 52 کروڑ 35 لاکھ روپے ہے. اور یہ وزیر اعلیٰ مریم صفدر صاحبہ نے دی ہے, اور آخر وہ اپنا نقطہ نظر جو بھی ہے وہ سمجھتے ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, کرتے رہیں پروموٹ, لیکن ملک کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا نا ان ساری چیزوں کو اگر آپ گراؤنڈ پہ لے کے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی زبردست شہری نے ایک درخواست آئی کہ بڑی مزیدار اور انٹرسٹنگ درخواست ہے. انہوں نے کہا عید کے چاند کے بر وقت اعلان سے متعلق وزارتی ٹھیک ہے نا جی, اور عدالت نے اس کے اوپر رپورٹ طلب کر لی ہے کہ جلدی آپ بتائیں. اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیے کہ چاند نظر آنے کے بعد اعلان ممکن ہوتا ہے کیونکہ پہلے چاروں صوبوں سے شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں, پھر اجلاس کے بعد رسمی فیصلہ کیا جاتا ہے, اس لیے عمل میں وقت لگنا ضروری ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ تاخیر سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور پہلے سے تراویح ادا کر لیتے ہیں, جبکہ رات کے اعلان ہونے پر مارکیٹوں میں اچانک رش بڑھ جاتا ہے, امن و امان کی دشواری آتی ہے. اور ہدایت یہ کی ہے کہ چاند کا اعلان فوری کیا جائے اور عید کی شاپنگ کے لیے غیر ضروری مارکیٹیں بند رکھے جیسے اقدامات بھی. اب یہ بہت سی باتیں انہوں نے ساری کی ہیں. چلیں عدالت میں سمجھتا ہوں اس پہ ذرا مشکل کام ہے, لیکن چلے عدالت نے نوٹس تو کر دیا. اور آخری بات جو ہے وہی ہوائی جہاز, وہی گلف اسٹریم 500, محمد مال کے 17 سوال اس پہ 17 سوال اٹھائے اور وہ پروگرام جیسے رکوا دیا گیا. پھر آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع بن گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ زرین نظمانی کا کالم جب ڈیلیٹ کروایا گیا تھا اور پاکستان نیوز چینل کو رو, لیکن پھر سوشل میڈیا پہ جو طوفان آیا پھر ہم نے یہاں دیکھا, اور یہاں بھی شفافیت کی بات ہو رہی ہے. اور کیا بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, خریدا کیسے ہے, حساس اور عوامی مفاد سے جڑے معاملات پر بنیادی حقوق کا تحفظ کی بات ہے, اور حکومت سے شفافیت, احتساب اور گورننس کے معیار کی بات کی گئی ہے. اور یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ باقاعدہ یہ فیصلہ باقاعدہ, یہ سوال میرے اٹھائے ہوئے ہیں. اب تک کوئی 8 یا 9 کے قریب میں نے مراسلے لکھ دیے ہیں. یہ سارے سوال میرے اٹھائے ہیں جو ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے صوبائی بجٹ سے لیا گیا, سپلیمنٹری گرانٹ سے لیا گیا, صحت یا بنیادی سہولیات, کیا چیزوں کو سامنے رکھتا ہے یہ وہ سارے فریم ورک میں رکھ کر میں نے سوال جو ہے وہ اٹھائے ہیں. اب مالک صاحب نے یہ سوال اٹھا دیے ہیں چینل پہ, تو اب آواز ہی نہیں چلتی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.